خوش آمدید سامعین، انہیں پتھروں کے ایک نئی قسط کے ساتھ میں ہوں احمد یوسف اور میرے ساتھ ہیں تسلیم احمد۔ ہم بات کر رہے تھے جو بچیاں میڈیا پڑھنے جاتی ہیں اور جو اسکول کالجز میں یہ تصور کرتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ کچھ کریں گی آگے جا کے، ہم ان کی بات کر رہے تھے۔ تو آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ آپ بھی بہت ساری ٹریننگز جو ہیں وہ خود اپنی یونیورسٹیز میں دی ہیں جا کے۔ جی بالکل، کیونکہ اکس کا شروع سے یہ ماننا تھا کہ صرف میڈیا کے ساتھ کام کرنے سے بات نہیں بنے گی، ہمیں درسگاہوں میں جانا ہوگا جہاں پہ یہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں، کیسے پڑھائے جاتے ہیں، کون پڑھاتا ہے، کون پڑھتا ہے، کون سمجھتا ہے، کتنا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم درسگاہوں کے اندر جائیں، میڈیا اسٹڈیز ہو، میس کام ہو، ان سب میں جا کے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو آئی تھنک آلموسٹ زیادہ تر یونیورسٹیز ہم نے کور کی، پشاور یونیورسٹی، کراچی، کراچی میں پھر ناٹ جسٹ کراچی یونیورسٹی، آلسو اردو یونیورسٹی، زیبسٹ، فاطمہ جنہ یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، بھاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی، بلوچستان کی یونیورسٹی، فیصل آباد پبلک کی اور پرائیوٹ یونیورسٹی، سیکٹر مطلب میں کیا فرق ہے؟ تقریباً ہر یونیورسٹی میں ہم گئے اور جا کے سیشنز کیے۔ مجھے کوئی اتنا خاص فرق نظر نہیں آیا، سوائے سے کہ ہاں تھوڑی ٹیکنالوجی کا استعمال شاید پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ہوتا ہے، سہولیات زیادہ ہوتی ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس شاید اپر کلاس سے بھی آتے ہوں، جبکہ پبلک یونیورسٹیز میں زیادہ تر جو بچے ہیں وہ لوور مڈل کلاس سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور پڑھائی کا معیار بھی کچھ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اساتذہ پرائیویٹ یونیورسٹی سے پڑھاتے ہیں ان کی کوالیفیکیشن اس لحاظ سے شاید بہتر ہوتی ہے کہ ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، یا تو انہوں نے باہر سے پڑھا ہوا ہوتا ہے یا ٹریننگز لی ہوئی ہوتی ہیں، تو تھوڑا بہت ایک رویہ جو ہے ان کا بہتر ہوتا ہے۔ مگر آئی تھنک بیسک جو ایشو رہا ہے تھرو آؤٹ ان ساری ٹریننگز میں، وہ یہ رہا ہے کہ بچیاں ان سب یونیورسٹیز میں اور اس شعبے میں زیادہ تر لڑکوں سے زیادہ ان کی تعداد رہی ہے ایز اے اسٹوڈنٹس۔ کہیں پہ 50 تو ہے ہی کہیں نہ کہیں، مگر 60-50، 70-30، 80-20 اس طرح کا بھی ریشیو رہا ہے۔ میں خود جب اسٹوڈنٹ تھی کراچی یونیورسٹی میں، جامعہ کراچی میں، بیک ان دا 70s، تو ہماری کلاس میں بی اے آنرز میں 15 لڑکیاں تھیں اور صرف ایک لڑکا تھا۔ تو وہی صورتحال ابھی بھی بہت جگہ پہ موجود ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ پڑھتی ہیں یہ سبجیکٹ، اور پھر ان کا ہوتا کیا ہے، مجھے اس میں بہت زیادہ میرا انٹرسٹ تھا، کیونکہ وہ نمبر ہم ٹرانسلیٹ ہوتے نہیں دیکھتے میڈیا ہاؤسز میں۔ اتنی لڑکیاں پڑھ کے نکل رہی ہیں، ماسٹرز کر کے نکل رہی، تو وہ جا کہاں رہی ہیں؟ نیوز رومز تو خالی ہیں، لڑکیاں ہیں ہی نہیں، رپورٹرز بھی بہت کم ہیں۔ ایون آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اینکرز آپ کو نظر آ جائیں گی جنہوں نے شاید میس کام نہ پڑھا ہوا ہو، مگر جنہوں نے باقاعدہ ڈگری حاصل کی ہے وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ تو اس سوال کے جواب کی کھوج میں نے بے شمار سیشنز کیے ہیں، اساتذہ کے ساتھ بھی، طلباء کے ساتھ بھی، مختلف اینگلز کو لے کے۔ صنفی حساسیت پہ رپورٹنگ تو ہوتی ہی تھی ہمارے جو پورا سیشن تھا اس کا ایک بڑا حصہ، مگر میرا اپنا جو میری جو اپنی دلچسپی تھی وہ یہ تھی کہ بچیاں آگے کیوں نہیں جاتی عملی زندگی میں، یہ اس شعبے سے وابستہ کیوں نہیں ہوتی۔ تو جب یہ بات شروع کرنا تو بہت بہت سارے واقعات ذہن میں آتے ہیں۔ رویے، جب آپ
جاتے ہیں ٹریننگ دینے کے لیے یا بات کرنے کے لیے کسی یونیورسٹی میں، تو فیکلٹی کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ تو مجھے یاد ہے کہ میں اسلامیہ یونیورسٹی بھاگلپور گئی تھی، وہ میرا پہلا تجربہ تھا کیونکہ وہ ہمارے مطلب پہلی دفعہ ہمارے پارٹنرشپ ان کے ساتھ ہوئی تھی ٹریننگز کے لیے، اور ہمیں ہمارا موضوع تھا کہ وائی مور میڈیا آر نیڈیڈ ان پاکستان اور ان پاکستانی میڈیا، وائی مور ویمن آر نیڈیڈ ان پاکستانی میڈیا۔ میں جب لے جائے گئی تو وہ پورا وہ جو ان کا آرٹس آڈیٹوریم تھا اس میں انہوں نے وہ سیشن رکھا تھا، وچ واز ہیوج، اٹ واز اے ہیوج اسپیس full of males. There were few female students. I don't remember if there was any woman faculty member. I don't think so. There was Dean Faculty of Art. There was head of the Department of Mass Comm. And I was only wondering, مجھے صرف یہ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا تھا کہ یہ سارے لوگ مجھے بالکل ناآشنا لگتے ہیں جینڈر سینسٹیوٹی کے موضوع سے، خواتین کی کیوں ضرورت ہے میڈیا میں، اس پہ بھی ان کا مجھے کوئی اتنا انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا۔ اب میں ان سے بات کیا کروں گی؟ پہلی دفعہ میں تھوڑی سی سوچ میں پڑی تھی، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک پیشن ہے جو چلاتا ہے مجھ کو۔ میں نے بات شروع کی، مجھے اندازہ تھا کہ بہت سو کے سروں سے شاید اوپر گزر گئی ہے، کچھ سر ہلا رہے تھے، کچھ خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کے موضوعات لیتے ہیں تو آپ بہت ساری ان چیزوں کو بھی سامنے لے کے آتے ہیں جو معاشرے میں موجود ہے پر ان پہ بات نہیں ہوتی۔ صنفی نابرابری اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتی ہے۔ تو وہ ایک بڑا دلچسپ میرا تجربہ رہا تھا کہ اتنے سارے مردوں کو سمجھانا کہ کیوں پاکستانی میڈیا میں خواتین کو ہونا چاہیے اور زیادہ تعداد میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم نے پورا ایک بلکہ ہم نے کافی سیشنز کیے ہیں جہاں پہ ہم نے صرف خواتین جو طلباء تھے ان کو بلایا، اور ان کے ساتھ ہم نے سیشنز رکھوائے جو اس شہر میں خواتین جرنلسٹ کام کر رہی تھیں۔ مثال کے طور پہ پشاور میں جب ہم نے یہ رکھا تو ہم نے فرزانہ علی کو بلایا، اب وہ آج ٹی وی کی پشاور میں بیورو چیف ہیں، جو ایک اعزاز ہے ان کے لیے بھی، اس وقت شاید وہ ایک اخبار سے وابستہ تھی۔ ہم نے سعدیہ قاسم شاہ کو بلایا، وہ بھی ایک اخبار سے وابستہ تھیں۔ نادیہ صبوحی ایک ٹی وی سے وابستہ، اور ہم نے ان خواتین طالب علم ان کے والدین کو یا ان کے گارڈینس کو بلایا، اور ہم نے ایک سیشن رکھا یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ بچیاں جب ایک چیز پڑھ رہی ہیں تو ان کو وہی چیز عملی طور پہ اپنانی بھی چاہیے، اور یہ کہ ساری خواتین آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، یہ آپ جیسے آپ کی بچی پڑھ رہی تھی، یہ بھی اسی طرح سے پڑھ کے نکلی ہیں، اور یہ اپنا جو علم ہے وہ اس کو استعمال میں لا رہی ہیں، بروئے کار لا رہی ہیں۔ تو ایک بہت دلچسپ ایکسپیرئنس تھا، کیونکہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ مطلب یہ پہلی دفعہ تھا کہ والدین کو آن بورڈ لیا گیا تھا، اور انہیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ صرف ایم اے کروانا کافی نہیں ہے، ماسٹرز کی ڈگری جو ہے وہ آپ کی بیٹی کی ٹرافی نہیں ہے فار ویڈنگ۔ ماسٹرز کی ڈگری ایکچولی اٹس این اپرچونٹی فار ہر کہ وہ عملی زندگی میں قدم رکھے اور اپنی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لائے۔ تو ہم نے اس پہ ایک پوسٹر بھی بنایا جس میں یہ تھا کہ اپنی بچیوں پہ اعتماد کریں اور انہیں اپنے خواب جینے دیں۔ تو یہ جو اپنے خواب جینے دے والی بات ہے، یہ پوری ہماری جو ٹریننگ ہے اس کو اپنے احاطے میں لیتی ہے کہ آپ لڑکیوں کو پڑھاتے تو ہیں مگر ان کو کام نہیں کرنے دیتے،
تو ہماری جدوجہد اب تک یہی ہے کہ یہ لڑکیاں اگر پڑھ رہی ہیں تو ان کو فیلڈ میں بھی جانا چاہیے، اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ہم میڈیا کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں، ان کو ہم ایز انٹرنز بھیجتے ہیں، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں میڈیا کے جو مالکان ہیں، مالکان تو نہیں، خیر ایڈیٹر یا بیورو چیف یا نیوز ایڈیٹر وغیرہ سے، کہ ان بچیوں کو اپنے آفیسز میں جگہ دیں۔ تو ٹریننگز جو ہیں وہ اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ان کو صنفی حساسیت سمجھانا، لڑکوں لڑکیوں دونوں کو، پھر لڑکیوں کو خاص طور پہ یہ بتانا کہ جی آپ نے آگے اپنی اس تعلیم کو کس طرح سے اپنے کام میں لانا ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، مشکلات کیا کیا آ سکتی ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے گھر والوں تک بھی پہنچنا کہ ان کو بھی آپ اس پہ آمادہ کر پائیں کہ وہ اپنی بچیوں کو کام کرنے دیں۔ تو یہ ٹریننگز ہم نے ڈفرینٹ اینگلز سے کی، اور میرا خیال ہے کہ کافی اچھے نتائج رہے اس کے۔ ظاہر ہے کہ 100% کہیں پہ بھی کامیابی نہیں ہوتی، مگر اگر مجھے 10% بھی کامیابی ملی کہ وہ بچیوں میں سے 10 یا 12 بچیوں میں سے کوئی 2 بچیاں کسی جگہ انہوں نے جاب شروع کی، کیونکہ اب تک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بچیاں جب پڑھ کے نکلتی ہیں تو وہ یا تو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جوائن کرنا چاہتی ہیں کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ آ، ادائیگی پیسوں کی زیادہ ہوتی ہے بنسبت نیوز رومز نیوز پیپرز کے، یا ٹیلی ویژن میں تو پھر بہتر ہے، جس وقت ٹیلی ویژن نہیں تھی تو اخبارات میں ظاہر ہے کہ کوئی اتنی زیادہ تنخواہ نہیں ملتی تھی، تو یا پی آر جاب لے لیں گی۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ وہ میڈیا میں ہی جائیں، مطلب ان دا سینس کہ وہ نیوز رومز میں جائیں اور ہر موضوع پہ رپورٹنگ کریں۔ تو ہم نے ہر موضوع اٹھایا اپنی ٹریننگز میں کہ وہ اسپورٹس پہ بھی رپورٹنگ کریں، وہ کرائم پہ بھی رپورٹنگ کریں، وہ اکانومی پہ بھی کریں، پالیٹکس پہ بھی کریں، ڈیفنس پہ بھی کریں۔ وہ بیٹس جو خالص مردانہ سمجھی جاتی تھی، وہ ہم نے کوشش کی کہ ہم ان بچیوں کو اس سے آگاہی دے کہ یہ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ سو آئی تھنک اٹس بین اے لانگ بٹ فروٹفل جرنی، کہ بچیاں جب ہماری ٹریننگز کے بعد ان کے کامنٹس ہم سنتے ہیں، یا وہ بعد میں ہم سے رابطہ کرتی ہیں، اور یا پتہ چلتا ہے کہ اچھا فلاں جو ہے وہ فلاں جگہ کام کر رہی ہے، تو ایک طرح سے خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں آپ نے کوئی چیز صحیح کی ہے۔ سماج کا پہیہ کچھ اس طرح چلا ہے، معیشت ہے اس کا پہیہ کچھ اس طرح چلا ہے کہ اب تھوڑا ضروری ہو گیا ہے کہ گھر کے اندر اگر لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں تو وہ دونوں ہی باہر جا کے کام کریں۔ تو مجھے آہستہ آہستہ یہ بھی لگنا شروع ہو گیا کہ ماں باپ کی اپنی ایک رضامندی ہے اس پروسیس میں کہ جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح آگے بڑھیں۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی اب عورتوں کو جو ہے وہ اجازت مل جاتی ہے کہ جا کے ماسٹرز کر لیں باہر سے، فار ایگزامپل، یا ایون لوکلی وہ ماسٹرز کر لیں۔ سو آئی تھنک وہ جو چینج ہے وہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے، اور وہ انہی ٹریننگز وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا ہے۔ اور اس میں رول ماڈلس کا جو کردار ہے وہ بھی بہت ہے، جیسے آپ نے 2 نام مینشن کیے، فرزانہ علی اور سعدیہ قاسم شاہ، یہ دونوں بہت ٹاپ کے نام ہیں، اور جب آپ ان سے بات کریں تو آپ کو ان کی آواز میں، ان کی تھاٹس میں وہ جو پختگی ہے 20 سال کی جرنلزم کی، وہ آپ کو نظر آتی ہے، ان کی ہر بات سے چھلکتی ہے وہ چیز۔ سو آئی تھنک in terms of trainings and in terms of media، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسپریشن کے طور پہ بھی آئی تھنک ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے بہتر طور پہ ایک انسپریشن پرووائڈ کر سکتے ہیں ٹو ینگ ویمن۔ گھروں میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ گھروں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دا فرسٹ بیٹل وہ تو شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے۔ سو لیکن اس میں ہم مین اسٹریم میں جب میڈیا کے اندر جب آ کے بات کرنا شروع کرتے ہیں تو اکثر صحافی خود بھول جاتے ہیں کہ وہ کس قسم کے ہرڈلز کراس کر کے آئے ہیں۔ یہ مجھے بہت ایک انٹرسٹنگ قسم کی ایک ڈائیکاٹمی لگتی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کسی اور نظر سے چیزیں جو ہیں وہ جج کرنا شروع کرتے ہیں۔
نہیں، نہیں، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ رویے جو خواتین اپنے اپنی درسگاہوں میں، اپنے جامعات میں دیکھتی ہیں، پھر جب وہ عملی طور پہ آتی ہیں تو اس کا آف کورس ان کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور جو بات آپ نے رول ماڈلس کی تو میری ابھی تک یہی کوشش ہے کہ میں ان بچیوں کو اور خواتین کو سامنے لے کے آؤں جنہوں نے جو بہت ابھی بھی ایک ینگ اس میں ہے۔ فار ایگزامپل میرے ذہن میں نام آتا ہے صوفیہ سیفی کا۔ اس نے ڈان نیوز سے شروع کیا تھا سفر اپنا، بہت ہارڈ ورکنگ، گاٹ ایڈمیشن ان کولمبیا اسکول آف جرنلزم، وہاں سے کر کے آئی ماسٹرز۔ اب وہ سی این این میں پاکستان کی کورسپونڈنٹ ہے، وچ از اے بگ آنر، اینڈ اینڈ شی ہیز ایکچولی کورڈ everything that happens in Pakistan, including APS۔ اور اس کی جو تجربات ہیں اور جو جن جن چیزوں سے وہ گزری ہے، ایون انکلوڈنگ پبلک ہراسمنٹ اور سارا کچھ، وہ جب شیئر کرتی ہے بچیوں کے ساتھ تو پھر وہ ظاہر ہے کہ بچیاں ریلیٹ بھی کر پاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک تو ایج گروپ آپ کی لگتی ہے کہ کلوزر ہے، پھر جو ان کے تجربات ہیں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں باقیوں سے بھی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جب تک آپ انٹریکشن نہیں کروائیں گے، جو خواتین ایکچولی کام کریں، سائمہ محسن فار ایگزامپل، وہ بھی ڈان نیوز میں تھی، وہ بھی سی این این گئیں، اور اب انہوں نے آئی تھنک شی از بیسڈ ان بینکاک اور ہانگ کانگ سم ویئر، سم ادر نیوز چینل۔ اگین ویری ہارڈ ورکنگ وومن۔ نیوز آئی جب وہ کرتی تھی تو بڑے زبردست سوالات کیا کرتی تھی، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ کوئی خاتون ایسی ہیں جو پولیٹیشینس کو، بڑے بڑے، ان سب کو اپنے سوالات سے چت کرتی ہیں۔ اور ینگ تجربہ ظاہر ہے کہ ان کا اتنا نہیں ہوگا، مگر ان کی ہمت بہت تھی۔ آسمہ شیرازی فار دیٹ میٹر، ہم نے آسمہ کو بہت دفعہ انوائٹ کیا ہے بچیوں سے بات کرنے کے لیے، اور شی ہیز بین اے گریٹ انسپریشن بیکاز اس نے ریڈیو سے سفر شروع کیا، پھر ٹیلی ویژن میں آئی اور اپنا ایک نام بنایا۔ ماریانا بابر، اگین ینگ وڈو، جو بالکل بھی جرنلزم نہیں جانتی تھی، بٹ آئیں اور کام کیا، اور بہت دلیری سے کام کیا۔ تو انٹریکشن بہت ضروری تھا جو ہم نے ہمیشہ کروانے کی کوشش کی، اور اسی طرح سے بچیوں میں یہ ہمت دلائی کہ اگر یہ خواتین سب کچھ کر سکتی تو آپ بھی کر سکتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ایک امر ہے کہ عمومی طور پہ 90s کی جب ہم دہائی کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل رپورٹرز جو تھے وہ خاص صرف مرد ہی ہوا کرتے تھے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل رپورٹرز، انفیکٹ ہماری ایک عسکری رپورٹ ہے جو کہ یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ عورتوں کی جو تعداد ہے ان ٹرمز آف پولیٹیکل بائی لائنز وہ کافی بڑھ گئی ہے، اور لیکن اس کے نتیجے میں جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو سوشل ایریاز، جو سوشل سیکٹر کے اوپر جتنی رپورٹنگ تھی اس کے اندر تھوڑی سی کمی آئی ہے۔ تو کہیں ہم ایک اینڈ لڑتے لڑتے دوسرے اینڈ کے اوپر، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوسرے اینڈ پر ہم نے تھوڑی سی نظریں ہٹا دی ہیں وہاں سے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے میں آپ کے وہ جو سوال تھا اس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ اقتصادیات جو ہیں اور اقتصادی حالات جو ہیں انہوں نے والدین کو بھی سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ ہاں بچیوں کو بھی کام کرنے دینا چاہیے، بالکل۔ مگر ابھی بھی والدین کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچیاں بے شک ماس کام یا میس میڈیا اسٹڈیز میں ایم اے کر لیں، مگر وہ کہیں ٹیچر لگ جائیں۔ ڈیفینیٹلی ان کو اس بات کا احساس ہے کہ بچی کو اپنے آپ یا اپنے پیروں پہ کھڑا تو ہونا ہے، مگر کہاں جا کے کھڑا ہونا ہے یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے۔ میڈیا ابھی تک جو ہے وہ بہت ساری بچیوں کے لیے ایک نو گو ایریا ہے۔ اچھا، اب آپ کے میں دوسرے سوال کے جو آپ نے کیا ہے اس پہ آتی ہوں کہ پولیٹیکل رپورٹنگ اب ایک طرح سے ان چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اٹس ان دیز ڈیز، کہ ہر
لڑکی ہر خاتون یہ چاہتی ہیں کہ وہ پولیٹیکل رپورٹنگ کریں، چاہے وہ اینکر بن کے آئیں یا ایکسپرٹ بن کے آئیں یا رپورٹر ہوں، اینالسٹ ہوں، اوپینین رائٹر ہوں یا کالم لکھتی ہوں، تو اور اب ان کو موقع بھی مل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے منوایا ہے اپنے آپ کو، تب وہ آئی ہیں۔ اس میں ہمیں پھر ظاہر ہے کہ یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح سے ایک زمانے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ساری خواتین کو دھکیلا جاتا تھا سوشل پیجز اور سوشل ایونٹس کی طرف، اب خواتین اس طرف جانا نہیں چاہتیں۔ اور اس میں صرف یہ نہیں کہ فیشن اور یہ سارا کچھ ہے، اس میں ایون جو دوسرے سوشل ایشوز ہیں وہ سفر کر جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اونلی فار ویمن والے جو ہیں یا ویمن اونلی ٹاپکس جو ہیں اس سے ہٹ کے مین اسٹریم جو موضوعات ہیں اس پہ کام کریں۔ تو مرد ویسے ہی تھوڑا کم لکھتے ہیں سوشل ایشوز کے اوپر، خواتین کے اندر ایک ان بلٹ صلاحیت پائی گئی ہے کہ وہ چیزیں دیکھ لیتی ہیں، چیزوں کو پہچان لیتی ہیں، چاہے وہ غربت کے مسائل ہوں، چاہے وہ ماحولیاتی تبدیلی ہو، چاہے وہ اور کسی طرح کا کوئی سوشل ایشو ہو۔ پر اب جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے کہ خواتین کو یہ بھی باور کرایا جائے کہ پالیٹکس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان ایشو سے بھی کام کرنا چاہیے اور خود چھوڑنا نہیں چاہیے بیکاز ایک گیپ رہ جائے گا۔ تو آئی تھنک جب جامعات کی بات ہوتی تو وہاں پہ جو پڑھایا جاتا ہے اس میں لازمی طور پہ انہیں ہر طرح کی رپورٹنگ کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور یہی چیز پھر آگے نیوز رومز تک پہنچانی چاہیے کہ خواتین کو آپ رپورٹنگ میں ہر جگہ بھیجیں، کسی ایک جگہ وہ اٹک کے نہ رہ جائے۔ کیونکہ ہم نے کووڈ کے زمانے میں یہی دیکھا کہ اوورلی پولیٹیسائزڈ ایشو بنا دیا گیا تھا، ہر چیز جو ہے وہ پالیٹکس کے اینگل سے آ رہی تھی۔ اس کے جو دوسرے پہلو تھے، فار ایگزامپل رائز ان ڈومیسٹک ابیوز، وہ بہت کم کور ہوا۔ اس کی جو میڈیکل سائڈ تھی، اس کے جو دوسرے اثرات تھے وہ بہت کم کور ہوئے۔ نمبرز پہ اگین بہت زیادہ بات ہوئی، بٹ اور اس پہ ہوئی کہ کون سا صوبہ جو ہے وہاں پہ بہتر حالات ہے، کون سا صوبہ پیچھے رہ گیا، کہ صوبے نے وفاق کی بات نہیں مانی، کہاں پہ سپلائی زیادہ ہوئی، کہاں پہ نہیں ہوئی۔ سو ایوری تھنگ واز سو پولیٹیسائزڈ کہ جو ہیومن اینگل تھا وہ مسنگ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیز بڑھتی جائے گی، اور اسی کو جو جہاں پہ یہ پڑھایا جا رہا ہے میس کمیونیکیشن یا میڈیا اسٹڈیز، وہاں پہ اس چیز کو لوگوں کو سوچنا پڑے گا، پڑھانے والوں کو بھی، کہ اپنے سلیبس کو، کریکولم کو کس طرح سے چینج کیا جائے۔ یہ پینڈیمک والی بات آپ کی بہت پتہ کی ہے، کیونکہ مجھے یہ بار بار لگتا ہے کہ ہم ایک بہت ہی بیوقوفی کی ڈبیٹ میں آ جاتے ہیں کہ مرد ورسز عورت، جہاں پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نیڈز ورسز ریکوائرمنٹس ورسز کیا چیز مسنگ ہے۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہم اس کو ایک دوسری طرف ایک لے جاتے ہیں۔ مطلب اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے پینڈیمک کے دوران۔ بہت سارے اکنامک ایشوز کریٹ ہوتے ہیں بیکاز بہت ساری عورتوں کی جابs جو ہیں وہ چلے جاتی ہیں، ورکنگ ویمن کی، جو فار ایگزامپل چھوٹے کاٹیج انڈسٹری کے سیکٹرز میں ہیں، کیونکہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، کوئی مارکیٹ نہیں چل رہی تھی اس طرح، تو بہت ساری عورتیں وہاں سے بھی لوز کرتی ہیں اپنی جابس۔ یہ سماج کی ریالٹیز تھیں۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا کہ ٹی وی پہ مولانا صاحب ایک بٹھا دیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب فحاشی سے بچا دیں تو مطلب سب کچھ صحیح ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے۔ ارے یار، اس کا اور مطلب سماج میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب زمین آسمان کا فرق ہے ان چیزوں میں۔ لیکن میڈیا جو ہے وہ ایک ہی چیز کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے، مطلب اس نے بس ایک بیوقوفی کی ڈبیٹ کھڑی کرنی تھی، مرد ورسز عورت۔ مطلب وہ مرد ورسز عورت کے اندر ہی ساری کی ساری بات جو ہے وہ مطلب وہاں ہی پھنسا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ خبر کے میرٹ پہ دیکھا جائے۔
بالکل یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم پٹ کرتے ہیں مین اگینسٹ ویمن، اور اس کو پھر ہم ظاہر ہے سینسیشنل جتنا بنا سکتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں۔ آ، جہاں کووڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ اس چیز کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا، نیگلیکٹ کیا گیا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، اور یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم خواتین طلباء کی بات کر رہے ہیں جن کی ٹریننگ ہم کرتے ہیں، تو ان کو کتنا ہم بتاتے ہیں، ان کو کتنا ہم سکھاتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو بتاؤ سکھا کون رہا ہے اور کس زاویے سے رہا ہے۔ سو اگین اٹس لائک یو نو یہ وہ سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے بنا یہ جانے ہوئے کہ اس کی اصل منزل کیا ہے۔ تو ہمیں ہمارے پڑھانے والوں کو یہ نہیں پتہ، بیشتر کو، میں جنرلائز نہیں کرنا چاہوں گی، کہ صنفی حساسیت کیوں ضروری ہے، طلباء کو بتانا کہ برابری، صنفی برابری کیا چیز ہوتی ہے، نابرابری کیا چیز ہوتی ہے، تشدد کیا ہوتا ہے گھریلو تشدد میں، اور جو دفاتر میں ہراسگی ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہے۔ بے شمار اینگلز ہیں جو آپ لا سکتے ہیں، جو آپ کی عملی زندگی میں آپ کا بہت بڑا ساتھ دیں گے، پر وہ ہمارے جو جو ہمارا سلیبس ہے، جو پڑھایا جاتا ہے اس سے ٹوٹلی غائب ہے۔ ہم سپرفیشلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم تھیوریز پہ بہت زیادہ زور ہے۔ آ، جب میں پڑھا رہی تھی میس کام، تو مجھے کہا گیا کہ آپ پریکٹیکل جرنلزم پڑھائیں۔ میں نے کہا اس کو پڑھاتے کیسے؟ پریکٹیکل چیز کو پڑھانا کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنے سارے بچوں کو ریکویسٹ میں نے اپنے دوستوں سے کی تھی جو نیوز روم پہ تھے، میں نے کہا ان کو بٹھاؤ اپنے یہاں، چاہے ایک دھیلا نہ دو، بٹ یہ شام میں 4 گھنٹے اس نیوز روم میں رہیں گے، اور اسی سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ مین اسٹریم جرنلزم میں آ گئے۔ کچھ ابھی بھی میرے اپنے پہلے بیچ کا جو ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ آج بھی ڈان میں کے نیوز روم میں ہے، اور اس کو میں نے اسی طرح سے باقیوں کو کہا تھا، کسی کو بزنس ریکارڈر میں جہاں دوست نے بٹھا دیا، کسی کو کہیں بٹھا دیا نیو، کہ بھائی ان کو میں پریکٹیکل جرنلزم پڑھا نہیں سکتی، یہ سیکھ کے آئیں گے تو پھر میں دیکھوں گی کہ انہوں نے کیا سیکھا، اس کو میں دیکھوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ میں ان کی 4 کتابیں دے دوں کہ ہاں بیٹا اس میں سے پڑھو، یہ نہیں چلے گا۔ تو ایون ایز اے ٹیچر میں نے کوشش کی تھی کہ جینڈر پہ بات ہو، کلاس کے اندر رویے جو ہیں وہ صحیح رکھے جائیں، آ، اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کی طرح پیش کرنا۔ مجھے یہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک ہمارے ایگزامز ہو رہے تھے بچوں کے، اور آئی تھنک ان بچوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ پیپر نہیں دینا۔ تو میں جب گئی دینے کی تو انہوں نے کہا کہ میم آج پیپر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہم نے ڈیسائیڈ کیا۔ میں نے کہا کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ تو 2-3 لڑکے اندر آئے جو ایک اسٹوڈنٹ یونین کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میم کوئی بھی پیپر نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نہیں پیپر تو ہوگا۔ انہوں نے کہا ہمیں دوسرے طریقے بھی آتے ہیں بات منوانے کے۔ میں نے کہا بے شک آپ ڈنڈا ہے، پستول ہے، جو ہے وہ لے آئے۔ اس وقت تک اسلحہ کافی آ چکا تھا کراچی یونیورسٹی میں۔ میں نے کہا سب لے آئے مگر پیپر تو ہوگا۔ تو جب ڈٹی رہی تو کچھ اسٹوڈنٹس نے میرے ہی، انہوں نے کہا نہیں میم ہم پیپر دے رہے ہیں، اینڈ اٹ ہیپن، پیپر دیا سب نے۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ دس از لائک آلموسٹ 35-36 ایئرز اگو۔ اگر میں کسی بات پہ ڈٹی تھی تو اس سے میری جو بچیاں تھیں اسٹوڈنٹ، انہیں یہ بہت حوصلہ ہوا تھا کہ یہ ایک خاتون ہو کے اتنے سارے لڑکے آئے، مرد آئے، یہ ہٹی نہیں اپنی بات سے اور اڑی رہی۔ تو آپ نے کہیں نہ کہیں انہیں یہ بتایا، لڑکوں کو بھی یہ بتایا کہ
آپ ڈرا نہیں سکتے ہر ایک کو، خصوصاً خواتین کو اپنے ہتھ کنڈوں سے۔ بلکہ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ آج تک شرمندہ ہوتا ہے میرے ساتھ کہ بہت ہم نے غلطی کی تھی، آپ کے ساتھ ہم نے بدتمیزی کی تھی۔ میں نے کہا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایز اے ٹیچر میں نے سیکھی اور پھر سمجھائی لوگوں کو۔ تو پھر یعنی بات گھوم گھما کے واپس یونیورسٹی پہ ہی آ گئی کہ اگر ہم یونیورسٹی میں صحیح رویے سکھائیں گے، اگر ہم یونیورسٹی میں صحیح چیزیں پڑھائیں گے، ہوں، تو ہم میڈیا میں بہتر طور پر ایک عکاسی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بہت ساری یہ چاہتے ہیں کہ جرنلسٹ وہ ہستی ہے جو کہ جس کو سارا وقت پڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر طور پہ سماج میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے، کرنٹ ہونا چاہیے۔ آج کل کی مصیبت یہ ہے کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ پڑھنے لکھنے میں بالکل، اور ایک طرح کا نیا نالج لینے میں وہ گھبراتے ہیں۔ وہ یہ گھبراتے ہیں کہ گھر میں تو نہیں کچھ کہا جائے گا، ماں باپ کیا بولیں گے، بہن بھائی کیا بولیں گے، اگر ہم ہوں، ایک ایک ڈھنگ کی بات لکھنے جا رہے ہیں، اگر ہم پورے سماج کی ایک عکاسی کر رہے ہیں، اس کی برائیوں کی عکاسی کر رہے ہیں، کیا ہم پہ ہی تو نہیں الٹی تہمت لگ جائے گی، ہم پہ تو نہیں کوئی اور لیبل لگا دیا جائے گا؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا مزید گہرائی سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ میڈیا ایجوکیشن کے حوالے سے اس پورے سیکٹر میں ہم بچوں کو ایکچولی دے کیا رہے ہیں۔ خالی نالج سے اور خالی ایسا آپ نے بتایا خالی اسکلز کی خالی بات نہیں ہے، خالی نالج کی بات بھی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، لوگوں کے ساتھ ایک جرات پیدا کرنے کا، لوگوں کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہونے کا، یہ تمام تمیز جو ہے وہ آپ کو فیلڈ سکھاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام کے تمام یہ سب چیز ضرور لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب جب آپ نیوز روم میں پہنچتے ہیں تو کیا نیوز روم میں آپ اسی درد کی عکاسی صحیح طور پہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ یہ ایک بہت مختلف سوال ہے، اور اس سوال کے اندر اس کے جواب میں جو ایک پنہا ایلیمنٹ ہے وہ اس چیز کا ہے کہ جو یونیورسٹی نے پڑھایا، جو ایڈیٹر وہاں سامنے بیٹھا ہے وہ بھی وہی سیکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہی غلاظت سیکھ کے بیٹھا ہوا ہے جو یونیورسٹی میں اس کو کسی زبان میں سکھائی گئی ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی گندا قسم کا وشوس سائیکل ہے۔ آئی تھنک آن دس نوٹ اس قسط کا کرتے ہیں اختتام۔ تھینک یو سو مچ تسنیم فار ٹیلنگ اس سو مچ اباؤٹ کہ آپ نے کیا دیکھا ہے ابھی تک۔ تھینک یو۔ سامعین بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے ہماری باتیں سنی۔ یہ تھی اکس ریسرچ سینٹر کی پوڈ کاسٹ پتھروں پہ، ایک نئی قسط کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔